بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی چوتھی قسط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بحیرہ عرب، بحیرہ رہب، بحیرہ رہب، پیج 88 اور آج کا ویلاگ ہے 97 اور آج کی ہے چوتھی قسط۔ کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر ان کی فرما برداری کرو گے، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 97، آج کی چوتھی قسط بحیرہ رہب۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذہبہ نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ بحیرہ راہب بعض روایات کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو جہل آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے، اور حوراں کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ رہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ معظمہ بھیج دیا، یعنی آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال کی معیت میں روانہ کیا گیا، لیکن یہ فاش غلطی ہے۔ بلال تو اس وقت غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اگر پیدا ہوئے تھے تو بھی بہرحال ابو طالب یا ابو بکر کے ساتھ نہ تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہوگا ہمارا 5واں ویلاگ جنگ فجار، اور وہ ہوگا 98، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد۔ ہم نہیں ہوں گے
چمن میں آئے گی فضل بہاراں ہم نہیں ہوں گے، چراغ زندگی ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے، جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تمہیں ہوں گے فروغ بزم امکاں ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فضل بہاراں ہم نہیں ہوں گے، تمہیں ہوں گے فروغ بزم امکاں ہم نہیں ہوں گے، جبیں گے جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہار زلف جاناں کو، جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہار زلف جاناں کی، سوارے جائیں گے گیسوئے دوراں ہم نہیں ہوں گے۔